غوث سمدانی محبوب سبحانی شہباز لامکانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ، جب والدین کے اندر عبادت کا نور ہوتا ہے، رب تعالیٰ پھر ان کو اولاد بھی ایسی عطا فرماتا ہے کہ وہی عبادت کا نور پھر اولاد کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے۔ اس لیے اللہ پاک نے ان کو ایسا تاج عطا فرمایا کہ آپ مادر زاد ولی پیدا ہوئے۔ اور یہاں واقعہ لکھنے کے بعد علماء اس بات کو بھی نقل کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے جب اپنی بیٹی کا نکاح کیا حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ، تو آپ نے جا کر ان کا گھر نہیں دیکھا، ان کا بینک بیلنس، ان کا مال و دولت، ان کی جائیداد پر نظر نہیں رکھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے صرف اس کے تقوی کو دیکھا ہے، اس کی پرہیزگاری کو دیکھا ہے کہ جب یہ بندہ اتنا زیادہ خوف خدا رکھنے والا ہے، ڈرنے والا ہے، تو یہ اپنی زوجہ کے حقوق ادا کرنے میں بھی خوف خدا رکھنے والا ہوگا۔ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرو تو کئی چیزیں ارشاد فرمائی، مال کو بھی دیکھا جائے، حسن کو بھی دیکھا جائے، لیکن فرمایا کہ تم دینداری کو ترجیح دیا کرو۔ اگر تم نے دین کو ترجیح دی تو رب تعالیٰ اس رشتے کے اندر برکت بھی عطا فرماتا ہے، پاکیزگی بھی عطا فرماتا ہے اور کامیابیاں بھی عطا فرماتا ہے۔ لیکن آج ہم نے ان چیزوں کو دیکھنا چھوڑ دیا ہے۔ آج اگر اس معاشرے کے اندر غور کیا جائے، چاہے بچی کا رشتہ کرنا ہے، بچے کا کرنا ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مال کماتا کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، جائیداد کتنی ہے، اس چیز پر نظر رکھی جاتی ہے۔ اور بھی چیزوں پر انسان آج غور کرتا ہے کہ یہ شراب پینے والا نہ ہو، چوری ڈکیتی کرنے والا نہ ہو، اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ یہ بندہ نماز پڑھنے والا بھی ہے یا نہیں۔ جس گھر کے اندر ہماری بیٹی، ہماری بہن جا رہی ہے، آیا کہ اس گھر کے اندر نماز کا کوئی اصول بھی ہے یا نہیں؟ یہ سارے بے نمازی ہیں۔ جہاں شراب پینا گناہ ہے، ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے، چوری کرنا گناہ ہے، نماز نہ پڑھنا بھی تو گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو یہ عظیم تحفہ عطا فرمایا ہے، تو جہاں ہم دیگر اشیاء کو چیک کرتے ہیں وہاں ہمیں اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے، عقیدے کو بھی دیکھنا چاہیے۔ بلکہ انسان کو تو یہاں تک حکم دیا گیا مرد کو کہ اس کا اپنی اولاد کے لیے حق یہ ہے کہ وہ اچھی عورت کا انتخاب کرے۔ اچھی عورت سے مراد دیندار خاتون کا انتخاب کرے۔ جب دیندار خاتون آتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کے اندر بھی برکت عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس واقعے سے ہمیں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو مل رہی ہیں کہ حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے واضح لفظوں میں بتا دیا کہ بیٹا میں نے تیرا کوئی مال و دولت، تیرے بینک بیلنس، تیری جائیدادیں، تیرے گھر کو نہیں دیکھا، میں نے صرف تقویٰ دیکھا ہے، تیرے دل کے اندر خوف خدا کتنا ہے، اسی وجہ سے میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ تیرے ساتھ کر دیا ہے۔ اور پھر یہ حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پھر حسنی حسینی سید ہوئے کہ آپ کے والد حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ حسنی سید ہیں، اور آپ کے جو سسر حضرت عبداللہ صومعی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ حسینی سید ہیں، یعنی کہ آپ کی والدہ حسینی سیدہ ہیں۔ اس لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے کہ آپ حسنی حسینی سید ہیں، مادر زاد ولی ہیں، اور آپ وہ ہستی ہیں کہ آپ کے والد گرامی فرماتے ہیں آپ کی ولادت سے قبل ہی حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلی صدی کے اندر حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ایک دن مراقبہ کیا، اس کے بعد فرمانے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں جیلان کے قصبے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جس کو یہ کہنے کا حکم ہوگا قدمی حاذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں، عام بندہ یا عام ایک علاقے کی بات نہیں، بلکہ کل ولی اللہ، کائنات کے ہر ولی کی گردن پر قدم ہے۔ ولایت ایک بہت بڑا مرتبہ ہوتا ہے، بندہ عام ہو پھر نیکیاں کرے پھر اللہ تعالیٰ اس کو ولایت کا تاج عطا فرمائے، تو ولی بننا کوئی عام بات نہیں، لیکن اولیاء کا سردار حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو بنا دیا گیا۔ پھر یہی حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جس رات حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہونی تھی، اس رات مجھے خواب آیا۔ خواب کے اندر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، تجھے مبارک ہو،
تیرے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ ایسا بیٹا پیدا فرمانے والا ہے جو آ کر دنیا کے سارے ولیوں کا سردار ہوگا اور وہ میرا محبوب ہوگا۔ آپ کے والد گرامی انتہائی خوش ہوئے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ولادت ہوئی، پہلا دن تھا، یکم رمضان تھی، آپ نے دن کے اندر سارا دن دودھ نہیں پیا، افطاری کے بعد یعنی شام کے وقت دودھ پیا۔ گویا کہ آپ نے ثابت کر دیا کہ دنیا کے اندر آتے ہوئے آپ نے اس بات کو ظاہر کر دیا کہ رب تعالیٰ نے مجھے ولایت کا تاج عطا فرما کے پیدا فرمایا ہے، اس لیے آپ مادرزاد ولی ہیں۔ جب آپ کی عمر تقریباً 4 سے 5 سال کی ہوئی تو آپ کو مکتب بھیجا گیا قرآن پاک کی تعلیم کے لیے۔ جب استاد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھائی تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہی الحمد سے قرآن پاک شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے آپ نے 18 پارے زبانی سنا دیے۔ استاد صاحب فرمانے لگے بیٹا مزید سناؤ، کہا نہیں میں نے 18 ہی یاد کی ہیں۔ کہا کیسے یاد کر لی اتنی چھوٹی عمر کے اندر؟ عرض کیا کہ جب میں اپنی ماں کے شکم کے اندر تھا میری والدہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، وہی تلاوت سن سن کر میں نے یاد کر لیا ہے۔ آج سائنس کہتی ہے کہ جب بچہ 120 دن کا ہوتا ہے اپنی ماں کے شکم میں تو اس کے اندر قوت سماعت کو رکھ دیا جاتا ہے، سننے کی قوت کو رکھ دیا جاتا ہے۔ اس لیے تو ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، بعض اطباء بھی کہتے ہیں کہ اگر والدین کی آپس میں ان دنوں لڑائی ہونا شروع ہو جائے، چپکلے شروع ہو جائے، بہت سارے معاملات آپس میں گمبھیر ہونا شروع ہو جائیں تو پیدا ہونے والا بچہ اس کے اندر چڑچڑا پن ہوتا ہے، بہت زیادہ ضدی ہو جاتا ہے۔ بس اوقات افراد دم بھی کروانے کے لیے آتے ہیں کہ بچہ بڑی ضد کرتا ہے، تو انہوں نے ایک وجہ یہ بھی بیان کی کہ یہ والدین کی باتیں سننے کی وجہ سے اس کے اندر اس کی طبیعت کے اندر چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ لیکن یہ سائنس آج تحقیق کر رہی ہے، ہم کئی صدیوں سے بتا رہے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے اپنی والدہ کے شکم میں 18 پارے زبانی یاد کر لیے تھے، آپ نے پھر سنائے بھی، قاری صاحب بھی بڑے خوش ہوئے۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جب ماں باپ نیک ہوں، ماں باپ قرآن پاک پڑھنے والے ہوں، جب وہ نیکیاں اختیار کرنے والے ہوں تو ان کی عبادت کا نور، ان کی اللہ کا ذکر کرنے والا نور، تلاوت کا نور اولاد کے اندر بھی سرایت کر جاتا ہے، اس کے اندر بھی وہ نور پہنچ جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی عبادت کا ذہن بنائیں، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی عبادت کے جو اصول ہیں جو بتائے گئے شریعت کے اندر ان کو اپنی اولاد پر لاگو کریں۔ اگر آج ہم تربیت کرنے کے اندر کامیاب ہو گئے تو یقین جانیں یہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے آسانی ہے۔ یہی اولاد کے بارے میں قرآن مجید کہہ رہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، کہ یہ مال اور اولاد تمہارے لیے فتنہ ہیں، اگر تم نے اچھی تربیت کر لی تو یہی اولاد کل کو تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے گی، دعا کرے گی، تم قبر کے اندر ہوگے، رب تعالیٰ نیک اولاد کی برکت سے والد کو اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی سیرت کے ابھی بچپن کے واقعات ہیں۔ ابھی آپ ایک مرتبہ ایک بیل کے پیچھے ہو لیے، بیل آگے آگے آپ پیچھے پیچھے، آپ کے کھیلنے کا ذہن تھا یا کھیت کے اندر چلانے کا ذہن تھا، تو وہ بیل فوراً مڑ گیا، پیچھے مڑ کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ اے عبد القادر تم اس کام کے لیے پیدا نہیں ہوئے، تمہارے پیدا ہونے کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آپ ڈر گئے، فوراً آپ اپنے گھر کے چھت پر گئے۔ اس دن 9 ذی الحج کا دن تھا، حج والا دن تھا، آپ جیلان کے اندر موجود ہیں۔ وہاں جب آپ اپنے گھر کی چھت پر گئے تو آپ نے اپنے گھر کی چھت سے قصبہ جیلان سے بیت اللہ شریف کے قریب میدان عرفات میں سارے حاجیوں کو ملاحظہ فرما لیا، پھر نیچے اتر آئے چھت سے، اپنی والدہ سے گھبرا کر عرض کرتے ہیں اماں جان اب آپ مجھے اجازت دیجئے، میں نے قرآن بھی حفظ کر لیا، ابتدائی تعلیم میں نے حاصل کر لی، اب میں مزید علوم اور عبادت اور ریاضت کے لیے بغداد کا سفر کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کی والدہ نے اجازت دے دی، فرمایا ٹھیک ہے بیٹا، اللہ کے دین کے لیے تم جانا چاہتے ہو تو میں تمہیں اجازت دیتی ہوں۔ اور آپ کی والدہ نے 40 دینار آپ کی گدڑی میں بھی سی دیے اور ایک ہی وصیت کی تھی، فرمایا کہ بیٹا کبھی تم نے جھوٹ نہیں بولنا۔ ایک ہی وصیت ہے، جب بیٹے کو رخصت کر رہی ہیں، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ولیاں تھیں، ان کی بصارت بھی دیکھ رہی تھی، وہ فرماتی ہیں اے بیٹا اب تم سفر کر رہے ہو، میری عمر کے آخری ایام ہیں، ہو سکتا ہے اب تیری اور میری ملاقات دنیا میں نہ ہو، انشاءاللہ تیری اور میری ملاقات جنت میں ہوگی۔ اس ولیہ نے اپنی نگاہ بصیرت سے دیکھ لیا اور وصیت بھی صرف یہ کی کہ بیٹا کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔
آج کی مائیں بھی اگر یہ وصیت کرنا شروع کر دیں تو ہمارا معاشرہ نیکی کی طرف آ سکتا ہے، ہمارا معاشرہ بہتری کی طرف آ سکتا ہے۔ آج بیرون ملک بچہ جاتا ہے، بیٹا جاتا ہے، والدہ یہ تو نصیحت کرے کہ بیٹا اپنی صحت کا خیال رکھنا، اپنے رہن سہن کا خیال رکھنا، اپنے کاروبار کا خیال رکھنا، اپنے بزنس کا خیال رکھنا۔ والد بھی اچھی نصیحتیں کرے گا کہ اتنا پیسہ کمانا ہے فلاں جگہ سے، اتنی جگہ پھر اس کو انویسٹ کر دینا ہے، یہ ساری باتیں والدین بتائیں گے۔ لیکن والدین کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ بیٹا وہاں رہ کر نماز کی پابندی کرنی ہے۔ اگر نماز چھوڑ دی تو کاروبار کے اندر برکت نہیں ہوگی، مال تو تم کما لوگے لیکن برکت تب ہوگی جب اللہ کے سامنے تم جھکنے والے ہوگے۔ سجدہ کرنے والا ہی اللہ تعالیٰ کو پسند ہوتا ہے۔ یعنی جب علماء نے اس واقعے کو نقل کیا تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت بھی سامنے آئی اور اصلاحی پہلو بھی بیان کیے کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور وصیت کیوں نہ کی گئی۔ آپ کی والدہ چاہتی تو اور وصیتیں بھی کر سکتی تھی، لیکن آپ کی والدہ کی جو ولایت تھی، وہ نظر بصارت تھی، وہ دیکھ رہی تھی کہ راستے کے اندر ایک واقعہ پیش آنے والا ہے۔ وہ واقعہ کیا تھا؟ جب آپ اپنے قافلے کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، جیلان سے سفر کافی طویل تھا، کئی میل سفر تھا بغداد شریف کا۔ راستے کے اندر آدھی رات کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا، 60 افراد پر مشتمل وہ قافلہ تھا ڈاکوؤں کا، اور ان کا جو سردار تھا احمد بدوی، تھے تو یہ مسلمان ہی لیکن انتہائی خونخوار اور جنگجو قسم کے افراد تھے، اپنی تلواریں لہرا کر لوگوں کو لوٹ لیا کرتے تھے۔ قافلے کو جب لوٹ لیا تو ایک شخص آیا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس، کہنے لگا او لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ فرمایا ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے کہا وہ کہاں؟ کہا وہ میری گدڑی میں سیے ہوئے ہیں۔ وہ مذاق سمجھ کے چلا گیا۔ ایک اور ڈاکو آیا، اس نے کہا لڑکے تیرے پاس بھی کچھ ہے؟ کہا ہاں میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا کہاں؟ کہا میری گدڑی میں سیے ہوئے ہیں۔ اب وہ بھی یہ بات فضول سمجھ کے چلا گیا۔ احمد بدوی جو ان کا سردار تھا ڈاکوؤں کا، اس سے جا کر ان دونوں ڈاکوؤں نے بات کی تو اس نے کہا یار اس لڑکے کو پکڑ کر تو لاؤ۔ چنانچہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حاضر کیا گیا، آپ نے فرمایا جو اس نے پوچھا آپ نے سچ بتا دیا۔ جب گدڑی کو ادھیڑا گیا تو اس کے اندر سے واقعتاً 40 دینار نکلے۔ احمد بدوی سارے ڈاکو حیران کہ اس بچے نے کمال کر دیا، سچ بتا دیا۔ احمد بدوی کہنے لگا کہ اے لڑکے تم یہ بتاؤ تم نے اس بات کو چھپایا کیوں نہیں ہے؟ آج تو ہر قسم کا جو فرد ہمارے سامنے آتا ہے، ہم ڈاکہ ڈالنے کے لیے، چوری کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ اپنی بات کو چھپاتے ہیں۔ آپ نے ہر چیز کو واضح سچ بتا دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا کہ جب گھر سے نکلا تھا اپنی ماں سے ایک وعدہ کر کے نکلا تھا کہ اپنی زندگی کے اندر کبھی جھوٹ نہیں بولوں گا، آج اس لیے میں نے سچ کر کے تمہیں بتا دیا۔ اب یہ ولی کامل کی زبان سے جملہ نکلا تھا، یہ ایسا تاثیر کا تیر بنا کہ اس احمد بدوی کے دل میں پیوست ہو گیا۔ جیسے ہی آپ نے یہ جملہ کہا کہ میں اپنی والدہ سے وعدہ وفا کر رہا ہوں، احمد بدوی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو پڑا، کہنے لگا کہ تو اتنا سچا کہ اپنے وعدہ سے ایک وعدہ کیا وفا کر رہا ہے؟ میں تو اپنے خالق کے کئی وعدے توڑ چکا ہوں، میں تو اپنے خالق سے دور ہوتا چلا جا رہا ہوں۔ اس نے عرض کیا کہ آپ ہمیں دوبارہ کلمہ پڑھائیے، ہمیں سچی توبہ کروا دیجئے۔ باقی جتنے بھی ڈاکو تھے سارے آئے، انہوں نے کہا کہ احمد بدوی صاحب اگر ڈاکے کے اندر آپ ہمارے سردار ہیں تو آپ توبہ کے اندر بھی ہمارے سردار ہیں۔ سب کو آپ نے سچی توبہ کروائی اور کلمہ پڑھا کے ان کو کامل مسلمان بنا دیا۔ بعض روایات کے اندر آتا ہے اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو پتہ چلا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو تربیت ملی تھی وہ پہلی تربیت ماں کی گود سے ملی۔ جب گھر سے تربیت انسان کو ملتی ہے پھر انسان آگے بلندیوں کو طے کرتا چلا جاتا ہے، چاہے وہ کوئی بھی مقام ہو، کوئی بھی جگہ آ جائے، کوئی بھی بزنس کا مقام آ جائے، آفس کا ورک ہو، اسکول کی تعلیم ہو، جہاں بھی انسان جائے، اصل تربیت گھر سے جو ملتی ہے اس کا اثر انسان کا آخر تک باقی رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس چیز پر فوکس کرنا چاہیے کہ اپنے گھر سے ہم تربیت کا آغاز کریں، اپنے آپ کی بھی اصلاح کریں، اپنے گھر والوں کی اصلاح کریں، اپنے بچوں کی اصلاح کریں۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ سیرت کا واقعہ ہمیں اپنی زندگی میں اپنانا چاہیے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے جھوٹ نہ بول کر ثابت کر دیا
کہ رب تعالیٰ سچ بولنے والے کی غیب سے مدد بھی فرماتا ہے۔ کیسے آپ کی مدد ہوئی؟ وہ دینار بھی بچ گئے، سارے ڈاکوؤں نے توبہ بھی کر لی، اور حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ یہی سچ انسان کو نجات عطا فرماتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچ ایسی نیکی ہے، علیکم بالصدق، تم پر سچ بولنا لازم ہے، کیونکہ فرمایا یہ سچ تمہیں جنت کے راستوں پہ چلا دیتا ہے۔ لیکن فرمایا اگر جھوٹ بولو گے تو یہی جھوٹ تمہیں جہنم کے راستے کی طرف لے جائے گا، حتیٰ کہ یہی جھوٹ انسان کو جہنم میں دھکیل دیتا ہے۔ آج ہم غور کریں، ہم کتنا سچ بولتے ہیں اور کتنا جھوٹ بولتے ہیں۔ ہر بندہ اپنے اعتبار سے سوچے تو اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ اگر ہم 100% گفتگو کریں تو 80% ہماری گفتگو جھوٹ پر مشتمل ہے۔ گھر والوں کے ساتھ جھوٹ بولنے کا لیول الگ ہے، بچوں کے ساتھ الگ جھوٹ بولا جا رہا ہے، اپنے دوست احباب خاندان کے ساتھ الگ جھوٹ بولا جا رہا ہے، کاروبار کے اندر الگ جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ علماء فرماتے ہیں تم نے کاروبار کے اندر جھوٹی قسمیں کھا کر اور جھوٹ بول کر چیز کو تو بیچ ڈالا، اپنا تم نے پیسہ تو کما لیا، اب اس پیسے سے برکت چلی گئی، پیسہ تو آ گیا لیکن اس کے اندر سے برکت کو ختم کر دیا، وہ پیسہ فوراً ضائع ہو گیا۔ اور دوسری سب سے اہم چیز کہ تم نے اپنے لیے عذاب کا وبال پال لیا، بروز قیامت تمہیں اس کے بارے میں سزا دی جائے گی۔ جھوٹ بولنے والے جب جھوٹ بولتا ہے تو کئی میل دور تک رحمت کے فرشتے اس سے دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں سچ کو اختیار کرنا ہے۔ جب بندہ سچ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے آسان بنا دیتا ہے، اس کے لیے نیکی کے راستے آسان بنا دیتا ہے، جنت کے راستوں کو آسان کر دیا جاتا ہے۔ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی یہ سیرت ہمیں بتا رہی ہے کہ ہم خود بھی اس مہلک بیماری سے بچ جائیں، دوسروں کو بھی بچائیں۔ جب بندہ جھوٹ بولتا ہے تو ایک جھوٹ کو سنبھالنے کے لیے اور اس ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے انسان کو پھر کئی قسم کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں کہ فلاں بندے کو تو میں نے یہ بات بتائی تھی، اگر اس کو پتہ چل گیا تو پھر اس بات پر اگلا جھوٹ کیا بولنا ہے، اگر فلاں بندے کو پتہ چل گیا تو اس کے ساتھ میں نے کیا جھوٹ بولنا ہے۔ یعنی ایک جھوٹ بولنے کے لیے انسان کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ لیکن جو جھوٹ بولنے والا انسان ہوتا ہے وہ کبھی سکھی نہیں رہتا، وہ سکون والی زندگی میں نہیں ہوتا، وہ چین اور اطمینان میں نہیں ہوتا، وہ پریشانی میں، کشمکش میں، انتہائی اپنے دماغ کو پریشانی والے شکار کے اندر اختیار کیے ہوتا ہے۔ لیکن جو انسان سچ بولتا ہے وہ سدا سکھی رہتا ہے، کوئی بھی موقع آ جائے وہ اطمینان سے ہوتا ہے، بھائی سچ بول رہا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ جنت کے راستے پر چل رہا ہے، جنت کا راستہ آسان بنا دیا جاتا ہے۔ تو آج حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے سیرت کے ان واقعات سے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے، ہمیں جھوٹ کو چھوڑ کر سچ کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔